السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، انویٹر ایجوکیشنل سسٹم کے یوٹیوب چینل سے آج ہم جہاد کا مختصر تعارف اس پر ہم اسٹڈی کریں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے عبادات پر مختصر ڈسکس کی۔ عزیز طلباء، جہاد کا لغوی معنی، سب سے پہلے ہم اس کے لغوی معنی پر غور و فکر کریں گے کہ جہاد، اس کا لغوی معنی ہے کہ کسی کام کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا اور اپنی توانائی خرچ کرنا۔ کسی کام کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا اور کسی کام کے لیے، اس کا مطلق معنی ہے کہ کسی کام کے لیے اپنی پوری کوشش اور توانائی کو خرچ کرنا۔ اب جہاد کا اصطلاحی معنی اور جہاد کا وسیع مفہوم جو ہے یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں دین و ملت، ملک و قوم کے تحفظ اور دفاع، اچھائی کی اشاعت اور برائی کے سد باب کے لیے اپنی صلاحیتوں، جان، مال، زبان یا قلم کی پوری طاقت خرچ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں دین، قوم و ملت کے لیے اچھائی کی اشاعت اور برائی کے سد باب کے لیے اپنی پوری کوشش کو صرف کر دینے کا نام جہاد ہے۔ عزیز طلباء، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، پورے عالم میں امن و آشتی چاہتا ہے، فتنہ و فساد ختم کرنے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر امن و امان قائم کرنے اور انسانوں کے جان و مال، عزت و آبرو، آزادی کو شرپسندوں سے محفوظ کرنے کے لیے مسلمانوں کا تن، من، دہن کی قربانی دینا جہاد کہلاتا ہے۔ ہر نیک کام کی دعوت اور ہر برائی سے روکنے کے لیے اپنی جان، مال اور ذہنی قوت کے استعمال کا نام جہاد ہے۔ دلائل اور براہین کے ساتھ دین کی حقانیت ثابت کرنا، اس کی بنیادوں پر دوسروں کو دین حق کی دعوت دینا جہاد ہے۔ اپنی پوری زندگی خواہشات نفس کی مخالف اور شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا بھی جہاد ہے۔ عزیز طلباء، دین اسلام کے اندر جہاد کا حکم اس وقت آیا جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار نے جب آپ کو بے حد تنگ کیا، اس کے بعد اب مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر بھی جب کفار نے آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دیا تو پھر خلاق عالم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیت کا نزول فرمایا اور وہاں پر اس آیت کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا۔ جہاد کا اصل مقصد یہ تھا کہ کفار جو مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے، ان کو روکنے کے لیے خلاق عالم نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا۔ آج بھی اگر ہم اپنی صورتحال کو عزیز طلباء دیکھیں تو اس وقت ہم اگر آج بھی اس جہاد پر، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل پر ہم چلیں تو جہاد کے لیے ہم نکلیں تو خلاق عالم آج بھی ہمارے لیے بے حد آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے جہاد کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ برائی کی جو اشاعت ہے اس کو روکنے کے لیے اور نیکی کی اشاعت اور برائی کے سد باب یعنی برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنے تن، من، دہن کی بازی لگا دینے کا نام جہاد ہے۔ وہ زبان یا قلم کے ذریعے بھی کوئی بندہ اگر اس بات کو آگے پھیلاتا ہے تو وہ بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاد اور اسلامی جہاد اور جنگ کے عام مفہوم میں فرق کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کفار کا قتل و قتال اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کا جہاد، اس میں فرق ہے۔ خلاق عالم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جہاد کرنے کا مقصد قتل و غارت گری نہیں بلکہ اصل مقصد امن کا قیام، فتنہ و فساد کا خاتمہ۔ اس لیے اسلامی جہاد اپنے مقصد اور طریقہ کار کے لحاظ سے جنگ کے عام مفہوم سے بالکل مختلف اور ممتاز ہے، چونکہ وحشت اور بربریت اور فتنہ و فساد کا انسداد صرف واعظ و نصیحت سے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے قرآن مجید کے اس ازالے کے لیے ہتھیار اٹھانا ضروری قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فتنہ و فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے فتنہ پرورزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔
کہ ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو ختم ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین ہو جائے۔ اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ سب سے پہلی بات عزیز طلباء میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اسلامی جہاد اور دوسری جو قتل و قتال ہے اس میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کفار جو قتل و قتال کرتے ہیں وہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رعب اور دبدبہ پوری دنیا پر قائم رہے، جبکہ جو اسلامی جہاد ہے وہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ پورے عالم اسلام کے اندر کلمت اللہ کے لیے یعنی کلمہ الہ کے لیے رب کے نام کو بلند کرنے کے لیے مسلمان اپنی تلوار کو لے کر اس لیے نکلتا ہے۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کا رعب و دبدبہ ہو، ان کا جناب وہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے، بلکہ اسلامی جہاد کا مقصد صرف یہ ہے کہ کفار کو ظلم سے روکنے کے لیے اور کلمت اللہ کے لیے کہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ مسلمان جہاد کرتا ہے، جبکہ کفار کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ کہ خلاق عالم نے بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم لڑو اس وقت تک جب تک فتنہ و فساد ختم ہو جائے اور دین ہو جائے سارا کا سارا اللہ کے لیے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اسلامی جہاد جو ہے یہ فتنہ بپا کرنے کے لیے نہیں بلکہ فتنے کے خاتمے کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب دین سارا کفر جو ہے وہ دین اسلام پر آ جائے تو اس وقت اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے انسان کو مسلمانوں کو جہاد پر قائم و دائم رہنا چاہیے اور ہمہ وقت جہاد کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، تاکہ جو کلمت اللہ ہے کلمت اللہ کی بلندی کے لیے انسان کو ہر وقت کوشاں رہنے چاہیے۔ آگے فرمایا کہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کفار فساد ظلم و ستم سے باز آ جائیں تو اس سے پھر کسی دوسرے عام انسان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جس طرح کے آج مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہ مشکلات کے اندر ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو اپنے آپ سے دور رکھا، جس کی وجہ سے اسلام نے پرورش پائی، اسلام نے ترقی کی، اسلام اتنے ممالک کے اندر پھیلا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر اور اس سے پہلے حضور کی دور سے لے کر آپ دیکھ لیں کہ مکہ کے اندر 13 سال کی تبلیغ کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر جب پہلا غزوہ ہجرت مدینہ کے وقت لڑا گیا اس وقت 313 لوگ تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے بدر سے لڑائی شروع کی تو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر کتنے غزوات لڑے گئے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی جنگوں کے اندر پھر لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ تو پھر یہ مسلمانوں کے قافلے جو تھے یہ دستے یہ جہاد کے لیے جاتے رہے، اور ہر جہاں پر بھی لوگ فساد کرتے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے، کیسر و کسریٰ کے دروازے بھی کھٹکھٹائے گئے جا کر اسلام کی خاطر کہ تم کلمہ پڑھو ورنہ تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس لیے جہاد آج ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ آج ہماری ذلت کا عزیز طلباء سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے جہاد سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ آج بھی مسلمان حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے جہاد کے لیے نکلیں تو خدائے ذوالجلال ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور ہمارے ہر حالات ہمارے جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم آج مسلمان جو ہے وہ اللہ کے نام کی بلندی کے لیے جہاد کے لیے نکلے۔ تو عزیز طلباء، آج کے ہمارے اس سبق کے اندر ہم نے جہاد کا مختصر تعارف، لغوی معنی، جہاد کا اصطلاحی معنی یعنی وسیع مفہوم ہم نے اس پر ڈسکس کی، اور اسلامی جہاد اور جنگ کے عام مفہوم میں فرق کہ اسلامی جہاد کیا ہے اور جنگ کا عام مفہوم کیا ہے جو کفار جنگ کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔